السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو چلیے آج کی خوبصورت محفل کا آغاز کرا رہی ہے۔ ماشاءاللہ جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ سب لوگ موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقصص القصص لعلهم يتفکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو اللہ چاہے مزاج اپنا، حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ تو میری بہت پیاری بہنوں، تو ہم جو ہیں انشاءاللہ اس خوبصورت کورس میں، اس یونیک کورس میں بیلاوڈ پروفٹس جو ہیں ان کی حیات طیبہ کے بارے میں جو ہے ہم سیکھیں گے، ہم ان کے بارے میں جانیں گے کہ ایک اولو العزم کردار کسے کہتے ہیں، ایک سچا ایمان افروز جو ہے وہ سیرت جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ اس کائنات کی سب سے افضل، سب سے بزرگ، سب سے بہترین ہستیاں جو ہیں وہ انبیاء اکرام ہیں، جن کا مقام انسانوں میں سب سے بلند ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو، پیغمبروں کو اپنے دین کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ہے مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں جو ہے وہ انہیں مبعوث کیا، تاکہ وہ اللہ کا پیغام دینے میں، دین کی تبلیغ کرنے میں، توحید کی اشاعت کرنے میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کی زندگیاں جو ہے ان کو جو ہے جس طرح میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے کہ انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے کس طرح انتھک محنت کی اور دن رات کی، صبح و شام کی، اور لیلا و نہارا اور سرا و علانیہ انہوں نے جو ہے وہ خدمت کی، عظیم قربانیاں پیش کی پرچم حق کو جو ہے وہ سر بلند کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا ان ہستیوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور بیلاوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہیں، جو پچھلی قوموں کے واقعات بھی ہیں اور جو پچھلے انبیاء اور پیغمبروں کے واقعات جو ہیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور پھر آگے لوگوں کو بھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات سے گزر رہے تھے تو ان کو تسلی دینا بھی مطلوب تھا، اور یہ کہ اس سے پہلے بھی جو بھی نبی اس دین کے کام کے لیے اٹھے تو انہوں نے کیسے عظیم الشان مثالیں جو تھی وہ پیش کی۔ تو میری بہت عزیز بہنوں، یہ کورس جو ہے جب ڈیزائن کر رہی تھی ہماری ٹیم اور ہم لوگ سوچ رہے تھے اس بارے میں، تو آپ دیکھیں تو آج ہمارے اوپر بھی ایسے لگتا ہے کہ بہت سے ٹیسٹ ہیں، بہت سی آزمائشیں ہیں، کبھی گھر کی طرف سے ہے، کبھی اولاد کی طرف سے ہے، کبھی صحت کی وجہ سے ہے، اور کبھی جاب کی وجہ سے ہے، اور کبھی اولاد کا ہونا اور کبھی اولاد کا نہ ہونا، اس سے محروم ہونا، شادی کا ہونا اور شادی کا نہ ہونا۔ تو طرح طرح کی تکلیف اور آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر بھی دیکھیں تو پچھلے دنوں کووڈ تھا،
تو کیسے تھا دنیا کی سطح پہ، اور پھر اب آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کے حالات دیکھیں مختلف جگہوں پہ اور فلسطین میں بھی. تو اگر ہم ان سب حالات میں دیکھیں تو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اکثر دل میں یہ آواز آتی ہے، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم پر اتنی تکلیفیں اور آزمائشیں کیوں ہیں؟ وائی می، میں ہی کیوں؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، میں امتحان دے رہی ہوں تو جس چیز میں جانا چاہ رہی ہوں میں اس میں کیوں نہیں جا پا رہی، یا میں جاب کے لیے اپلائی کر رہی ہوں تو مجھے ہی کیوں نہیں مل رہی، یا میرے ہی بچوں کے رشتے جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہے، یا پریگنینسی ٹھہر نہیں رہی، یا صحت کی طرف سے آزمائش ہے، یا سوسائٹی جو ہے وہ بلی کرتی ہے، پریشان کرتی ہے مختلف طریقوں سے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ نبیوں کے جو واقعات ہیں، یہ قصے ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں گے تو ایسی سیرت اور کردار اور ایسے چمکتے ہوئے چراغ، ایسے روشن چراغ کہ ہمارے دل کے اندر نا ایک دیپ روشن ہوتا ہے، دل کے نہا خانوں میں ایک شمع روشن ہوتی ہے، اور جس سے ایمان کی کرنیں پھوٹتی ہیں کہ زندگی کی گزرتی ہوئی پرپیچ راہوں میں جو ہے وہ امید کی کرن جو ہے وہ ایمان کی کرنیں جو ہیں ہمیں راستہ دکھاتی ہیں کہ انعمت علیہم میں شامل ہونے کے لیے یعنی نبیوں کے راستے سے گزرنا ضروری ہے، نبیوں کے مشن کو اپنانا اور ان کی طرح صبر کرنا اور ان کی طرح سیکریفائسز کرنا ضروری ہے. تو انبیاء جو تھے وہ پہاڑی کے چراغ تھے، انبیاء جو تھے وہ روشنی کے مینار تھے جو بھٹکتے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے. تو اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور آپ کو اس کورس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے والا جو ہے وہ بنائے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا. تو یہ کون تھے؟ یہ ایک بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے مسدس حالی میں جو ہے مولانا الطاف حالی نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تھا ایک پیغمبر کا جو ہے وہ کردار. تو نبیوں کے کردار کو مجھے اور آپ کو نمبر 1 اسوہ بنانا ہے، کیونکہ ان کا کردار اسوہ حسنہ تھا. تو اس کورس کے مقاصد میں نمبر 1 کیا ہے کہ ان کے کردار کو اپنے لیے روشنی کا چراغ بنانا ہے، ہدایت کا منبع بنانا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتابوں پہ عمل کر کے دکھایا. جیسے بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے کردار میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. دوسری چیز جو ہے، پچھلی قوموں کے واقعات ہمیں اس لیے سنائے گئے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تو نبیوں کا ساتھ دیا تو وہ اللہ کو کتنے پسندیدہ ٹھہرے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا تو کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا جو ہے وہ ان پر برسا. تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تیسری چیز جو ہے نبیوں پر ایمان لانا، یہ اسلام کا ایک پلر ہے. بلیونگ ان آل دی پروفٹس آف اسلام جو ہے پلر آف اسلام، ہمارا جو ہے یہ اسلام کا پلر ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صبر بھی دے، شکر بھی دے، اور اس پر ہم عمل کرنے والے جو ہیں وہ بنے. تو آئیے چند ایک سوالات ہیں، ہم ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے یہ کام جو ہے وہ کیسے کیا. اور ہمارا جو کورس ہے اس کا نام کیا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہی ہے کیا ہے اس کورس کا نام؟ قصص الانبیاء. تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو قاف کی فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ قاف کی کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. دونوں طرح ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جو فلائر تھا اس میں ہم نے قصص الانبیاء لکھا تو ہمیں لوگوں کے فون آئے، لوگ پریشان تھے، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ انٹروڈیوس جو ہے اگر دیکھیں ہماری کمیونٹی میں تو قصص کا لفظ ہے. لیکن ابھی آپ جب اس کے معنی دیکھ لیں گی تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اچھا لگے گا کہ
قصص جو ہے اس لفظ کی ادائیگی دو طرح سے کی جاتی ہے، ایک القصص اور ایک القصص، اور قاف کی فتح کے ساتھ جو ہے القصص اور قاف کی کسرہ کے ساتھ جو ہے وہ قصص۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ پھر دونوں میں فرق کیا ہے، اس معنی میں فرق کیا ہے۔ تو القصص تلفظ کے لحاظ سے ایک واحد اسم ہے جس کی اصل مصدر الفعل قصہ کی ہے، اور القصص کا واحد قصہ ہے۔ تو اگر ہم اس کو القصص استعمال کریں گے تو اس کے معنی ہیں کہانیاں اور پھر کہانی۔ دوسرا جو ہے القصص کا مطلب ایک ایسی کہانی کا ہے، کہانی کے ہیں جس میں متعدد انسیڈنٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں، مختلف واقعات پیش آتے ہیں۔ تو ایک کہانی کے اندر اور بہت سی کہانیاں، جیسے سورۃ القصص کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے وہ شروع ہوتی ہے، اور پھر اس میں کئی کہانیاں جو ہے وہ آتی ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اچھا، قصص الانبیاء، تو جو ہے قصص الانبیاء پر کئی کتابیں لکھی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی کتاب جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے اگر ہم دیکھیں تو جیسے قصص الانبیاء ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے قصص الانبیاء، اور یہ جو کتاب ہے یہ بہت مفید کتاب ہے۔ دراصل یہ کتاب جو ہے تاریخ کی، ان کی ایک مشہور کتاب ہے تاریخ کی، اور اس میں البدایہ والنہایہ سے یہ اس کا پورشن، جو یہ والا چیپٹر تھا، یہ جو حصہ ہے وہ لیا گیا ہے۔ اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ کتابیں بہت سی لکھی گئیں، لیکن ان میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ضعیف بھی ہیں، کچھ چیزیں کمزور بھی ہیں، کچھ چیزیں دوسرے مذاہب سے ان کی کتابوں سے لے لی گئی ہیں قصوں کے لیے۔ تو جو ہے جیسے اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو ہم قرآن کی آیات کو ڈفرینٹ جو اسکالرز ہیں ان کی تفاسیر سے ہم اس کو پڑھیں، جیسے تفسیر امام طبری رحمۃ اللہ ہے، اور تفسیر سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہے، تفسیر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو بہرحال، اور ابن کثیر جو ہے اس میں بھی چیزیں کچھ ضعیف تھیں جو اب جو ہے اب کافی ہٹا دی گئی ہیں، لیکن اب بھی کچھ چیز ایسی مل جاتی ہے۔ تو بہرحال، تو اور اردو میں بھی اگر دیکھیں تو بہت سال پہلے میں نے ایک پڑھی تھی، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، اس کے کچھ حصے تھے، پھر اس کو بھی اب وہ عربی میں تھی تو اس کو بھی ٹرانسلیٹ جو ہے وہ کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ قصص الانبیاء پر جو کتابیں ہیں، میں عربی زبان میں ہی ہیں، بے شک مجھے جن کا پتہ ہے میں آپ کے سامنے ان کا نام لے لیتی ہوں، کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم عربی سے اسٹڈی کریں اور معنی نہیں آتے تو اس کے میننگ تلاش کریں۔ عربی سے پڑھنے کا جو مزہ ہے نا، پھر وہ ہوتا ہے کہ اچھا اردو میں تو یہ اصل ترجمہ کیا ہی نہیں کیا جو اصل اس کی چیز ہے۔ تو دوسری کتاب ہے قصص الانبیاء پہ، عبد الوہاب نجار کی ہے، یہ عربی زبان میں ہے۔ تیسری کتاب ہے قصص الانبیاء پہ، قصص الانبیاء والمرسلین پہ، شعراوی کی ہے، شین عین را الف و یا۔ اور پھر ایک ہے فقہ السیرۃ النبویہ بطووی کی، وا و طا یا۔ تو ایک اور ہے جیسے یعنی اب ان کا جیسے سلسلہ ہے، یہ جو فقہ السیرہ نبویہ جو ہے، سلسلہ من قصص الانبیاء عربی زبان میں، یہ شیخ نبیل اودی کا ہے۔ بہرحال، تو میں نے کہا، اور اردو کی اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی تلاش کرنی چاہیے کہ کون سی ایسی ہیں جو علماء ریفر کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے نا کہ ہمیں کوئی بھی ترجمہ کی بھی مل جاتی ہے، مثلا آپ بخاری کی کتاب کو بھی، بخاری کو دیکھیں تو اس کی شرح الحدیث بہت لوگوں نے لکھی ہے، لیکن کس کا ترجمہ سب سے اچھا ہے؟ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کچھ بھی پڑھتے ہوئے، قصص الانبیاء کو پڑھتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ اور بھی اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو جو چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی، ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ تو اگلا جو ہے کہ ہمیں اس کا فرق تو پتہ چل گیا معنی کا،
اور اس کے بعد جو ہے ہماری اگلا جو پوائنٹ ہے جو ہمارے نام کے اندر آتا ہے، جیسے قصص الانبیاء، تو انبیاء کس کی جمع ہے؟ نبی کی جمع ہے. اور نبی جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ ہاں، نبی کا لفظ جو ہے یہ اس کے ہم لغوی معنی بھی دیکھتے ہیں اور اس کے ہم اصطلاحی معنی بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کا لفظ جو ہے وہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ لفظ جو ہے جیسے نبوہ، نباوہ والارتفاع، تو اس کے جو اصل معنی ہے یہ بلندی کے لیے آتا ہے. ارتفاع رفع سے ہے، بلندی، اونچائی پہ ہونا کسی کا. تو نبی کے لغوی معنی جو ڈکشنری سے ہے لغت کے مطابق اونچائی، بلندی. اچھا، یہ اونچائی اور بلندی کا نام کہاں سے لیا گیا؟ تو عربی زبان میں اویل مکان المرتفع من الارض، ایسا گھر جو زمین سے بلندی پر ہو. میں نے جب یہ معنی پڑھے میرے دل کو جیسے ٹھنڈک پڑی، بہت اچھا لگا کہ نبی کا مقام دیکھیں کیسے پتا چلتا ہے کہ زمین سے بلندی والا گھر ہے. تو زمین پر ایک اونچی جگہ، بلند جگہ، جیسے ٹیلا ہو یا گھر ہو، اور یہ اس کے ایک معنی ہے. دوسرے اس کے ایک معنی اور بیان کیے جاتے ہیں، وہ ہے العلم من اعلام الارض، کہ زمین جو ہے اس کے جو زمین پر، جیسے العلم کا لفظ جیسے پہاڑ کے لیے بھی آتا ہے، جو علامات جو ہیں پہاڑ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں زمین پر. اس کا العلم کا لفظ جو ہے یہ سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں نا، تو اس کے بادبان اور ان کا جو اوپر وہ ہوتا ہے دور سے پتہ چلتا ہے، اس کے لیے العلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جھنڈے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی جھنڈے لگے ہوتے ہیں. تو العلم، تو زمین پر جو اللہ کی نشانیاں ہیں یا زمین پہ کے اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ بلند ہے، جھنڈے ہیں یا اللہ کی نشانیاں ہیں، تو یا پلر ہیں کہہ لیں یا پہاڑ کہہ لیں، تو جن سے انسان جو ہے دور سے رہنمائی حاصل کرتا ہے. جیسے کیسے جو راستے میں مسافر چلتے ہیں نا، یا سمندر میں جو ہے وہ جہاز چلتے ہیں، تو وہ دور سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے. تو اس طرح لوگوں کو راستے کا پتہ چلتا ہے. اب یہاں پہ اب زمین کے علام میں سے ایک علم جن سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، اسی سے نبی کا اسم جو ہے وہ نکلتا ہے. مشتق یعنی شقہ کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، تو مشتق اس سے الفاظ بہت سے بنتے ہیں. وہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بلند مقام کی مخلوق ہے، اور اسی بلند جگہ اور مقام کی وجہ سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہیں اس کے لغوی معنی ڈکشنری کے لحاظ سے. پھر اصطلاحی معنی اس کے کیا ہے؟ النبا کے معنی بڑی خبر کے ہیں، اور اس کی جمع انباء ہے، اور اسی سے نبی کا لفظ جو ہے وہ نکلا ہے. اور نبی جو ہے اللہ کے بارے میں خبریں انہوں نے دی. تو یہ لفظ اسی طرح دیکھیں قرآن میں سورۃ النبا ہے، بڑی خبر کے لیے آتا ہے. تو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ خبریں جو ہیں وہ دیں. تو یہاں پر جو ہے اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نبیوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا، ایک تو نبی کا ہے، دوسرا رسول کا ہے. ہم رسول کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ رسول کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں. رسول کا واحد کیا ہے؟ تو رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول. شاباش. تو رسول واحد ہے اور رسول اس کی جمع ہے. اچھا، اس کا مادہ بھی اگر آپ دیکھیں اتنے خوبصورت اس کے معنی ہے نا، ایسی دل کو ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے نا، کہ را سین لام، ہاں نرمی سے ہے. رسل نرمی، آسودگی، اور یہ بھی دو طرح پڑھا جاتا ہے، رسل بھی اور رسل بھی. اور معنی کیا ہے؟ نرمی، آسودگی، آہستگی اور نرمی کے ساتھ چل پڑنا. اور یہ بھی چونکہ ظاہر عرب صحرا، تو رسل البعیر، اونٹ کا نرم چال والا ہونا، وَنَاقَةٌ رِسْلَةٌ، نرم رفتار اونٹنی. تو اب دیکھیں جب اونٹ چلتے ہیں نا، تو ریت کے اوپر جب چلتے ہیں تو خرامہ خرامہ اپنے گھر سے علاقے سے نکل کر صحرا کی وسطوں میں جب وہ چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ خرامہ خرامہ آرام کے ساتھ چلتے ہیں. اسی طرح والمرسلات،
نرمی سے آرام سے چلنے والی ہواؤں کو بھی کہا جاتا ہے، والمرسلاتی عرفا، آگے پھر ان کی اور صفات ہیں۔ تو اب یہ جو لفظ ہے پھر یہ رسولوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو رسول واحد ہے، رسول اس کی جمع ہے۔ اور ایک بات جو بہت اہم ہے یاد رکھنے والی، کہ اس سے مراد صرف جو ہے وہ انبیاء نہیں ہیں، اس سے مراد فرشتے بھی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ رسول کا جو لفظ ہے، رسول کا جو لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے بھیجے ہوئے کے لیے استعمال کیا ہے، میسنجر کے لیے۔ اور اللہ کا جو بھیجا ہوا میسنجر ہے وہ رسول بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے جیسے نبی جو تھے انبیاء، اور پھر فرشتے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کبھی یہ رسول کے لیے آیا اور کبھی جو ہے یہ فرشتوں کے لیے بھی آیا۔ اور اسی طرح رسالہ، تو یہ جو ہے ایک میسج کو، ایک خط کو، ایک پیغام کو جو ہے یہ کہتے ہیں۔ یہ میں نے ڈکشنریز کا نام لکھا ہے، اور کئی ڈکشنریز جو ہیں کنسلٹ کی ہیں، اور نام اس لیے کہ آپ جب پاکستان جائیں، انڈیا جائیں، تو آپ ڈکشنریز کو خریدا کریں۔ عام طور پہ آج کل برانڈ کون سی چل رہی ہے، آج کل زیور وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں، دبئی میں بھی رکتے ہیں، یہاں بھی میں یہ نہیں کہہ رہی آپ برانڈ نہ خریدیں کپڑے یا زیور یا اور چیزیں، لیکن آپ نا علم دوست، مجھے اور آپ کو علم دوست بننا ہے کہ اچھا قصص النبیین پہ کون سی اچھی کتاب آئی ہے، قصص الانبیاء پہ، تفسیر کی کوئی اور چیز اچھی آئی ہے، یا ڈکشنری میرے پاس ضرور ہونی چاہیے، جیسے مفردات القرآن اور مترادفات القرآن، مصباح القرآن، اور پھر المنجد، اور کچھ ڈکشنریز، تو تاکہ پھر ہم کنسلٹ کریں کہ اچھا اصل مجھے تب سمجھ آتی ہے کسی چیز کی کہ اصل معنی یہ ہے، پھر اس سے مراد یہ لیے جاتے ہیں کہ ایک لغوی معنی اور پھر ایک اصطلاحی معنی۔ تو بہرحال یہ اس کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور اب ہم یہاں پر جو ہے انبیاء اور رسل کو مبعوث کرنے کی حکمت تھی کیا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی جب ہوتا ہے، آپ کسی کو ای میل بھیجتے ہیں، آپ کوئی فون کرتے ہیں، کوئی میسج کرتے ہیں، تو کوئی مقصد ہوتا ہے آپ کے سامنے نا۔ تو ان کو بھیجنے کے جو مقاصد ہیں وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ قرآن مجید سے پتہ چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ چند ایک مقاصد یہاں پہ رکھے بھی ہیں، اور ہماری آن لائن کی بہنیں بھی لکھ کر ساتھ ساتھ بتا سکتی ہیں، کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی وہ بات کرنا چاہتی ہوں، اور لکھ سکتی ہیں وہاں پہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انبیاء اور رسل کو مبعوث کرنے کی حکمت تھی کیا؟ تو پہلی چیز جو سب سے اہم ہے کہ دین حق کی تعلیم دینا۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور تحقیق ہم نے مبعوث کیا، ہم نے بھیجا، فی کل امت الرسول، ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ تو ہر امت میں جو ہے وہ ایک میسنجر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ایک پیغام رساں بھیجا۔ کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ سب کے سب اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بھی کون سا صیغہ ہے؟ یہ آرڈر کا صیغہ ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید پرست بن جاؤ، 100 خداوند ملے، ایک سے ایک سجدہ طلب، انسان سخت مراحل سے خدا تک پہنچا۔ دوسرا کیا تھا؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ وہ جو ہیں جو طاغوت ہے اس سے اجتناب کریں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں طغیانی سے ہے، ہاں، جبت اور طاغوت کا لفظ بھی۔ تو طغیانی جب آتی ہے سمندروں میں تو ارد گرد کے گھروں کو، لوگوں کو، چیزوں کو، گاڑیوں کو بہا کر لے جاتی ہے۔ جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے اور آپ موویز دیکھیں، یا یہ جو مختلف آئے ہیں، طوفان آئے ہیں اور سینڈی ہے یا دوسرے، تو آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے وہ سب کو تباہ کے لے گی۔ تو جب انسان کے اندر طغیانی آتی ہے، جب انسان اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے یا اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے، تو کبھی ہیروشیما ناگاساکی بن جاتے ہیں، کبھی ہر طرف جو ہے وہ ظلم کا طوفان جو ہے کھڑا کر دیا جاتا ہے، بمباری ہے، انسانیت جو ہے اس کو پامال کیا جاتا ہے۔
میں نے ہر دور میں جلتا ہوا انسان دیکھا. تو آپ دیکھیں کہ نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے کہ ہر طرف انسانیت جو ہے وہ ہمیں تباہ ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور اس سے جو ہے دوسرا یہ کہ عدل نہیں ہوتا. طغیانی میں کیا ہے؟ عدل نہیں ہوتا. اب کے منصف سے ملنا تو اتنی بات بتا دینا کہ جن کا حق چھینا جاتا ہے وہ باغی ہو جاتے ہیں. تو عدل گھر میں کبھی نہیں ہوتا, کبھی معاشرے میں نہیں ہوتا, کبھی آفس میں نہیں ہوتا, کبھی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ملتا, کبھی جو ہے وہ عدالتیں جو ہے وہ عدل نہیں کرتی. تو یہ جو طغیانی جو ہے نا, اس سے اجتناب کرنا. اجتناب کا مطلب ہے بالکل دور رہنا, بالکل سائڈ پر رہنا. تو طغیانی انسان کے اندر جب سرکشی آتی ہے تو وہ اللہ کے قانون کو ماننے سے انکار کرتا ہے, پیغمبر کی بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے, وہ اپنی منمانی کرتا ہے, وہ اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. دوسرا اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے, یہ آیت نمبر سورت فاطر ہے آیت 24. پہلی آیت جو تھی یہ سورت نحل ہے, النحل آیت 36, اور دوسری ہے سورت فاطر آیت 24. قال اللہ تعالی وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کہ ہر امت جو تھی اس میں جو ہے ہم نے رسول جو ہے نذیر ڈرانے والا بھیجا. تو رسول نبی اور رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ ان کو نذیر بنا کر بھیجا گیا. نذیر جو ڈراتا ہے, ہاں. اور نذیر کیسے ڈرانا؟ کسی کو نرمی سے, محبت سے, پیار سے ڈرانا. ایک ہوتا ہے نا روبری کرنے والے آتے ہیں وہ ڈراتے ہیں, کمرے میں بند کر دیا, فون لے لیے, ظلم کرنے والے ہے نا گن پوائنٹ پر. تو یہ جو نذیر ہے یہ محبت سے, شفقت سے, جیسے پیرنٹس اپنے بچوں کو رحیم اور شفیق بن کر سمجھاتے ہیں کہ پڑھائی کر لو, یہ بری عادتیں چھوڑ دو, برے دوستوں کی صحبت چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بستی ایسی نہیں تھی مگر اس میں کہ ہم نے ایک ڈرانے والا بھیجا. اور جتنے پیغمبر ہیں, جتنے نبی آئے, ان سب کا ٹائٹل کیا رہا؟ نذیر و بشیر. نذیر و بشیر, ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے. اور بشیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسے خوشخبری دی کہ چہرہ تمتما اٹھا. بشر ایسی خوشخبری کو کہتے ہیں کہ جسے سن کر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو جائے, آپ اسمائل دینے لگے. تو انہوں نے خوشخبری دی کہ اگر تم جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرو گے, اللہ کے پاس جانے کی تیاری کرو گے, زیادتی نہیں کرو گے, ظلم نہیں کرو گے, تو پھر آخرت میں جو تمہیں جو ہے وہ ملنے والا ہے تو اس کی انہوں نے خوشخبری دی, گلیڈ ٹائپ دی. تو اب یہ تھا ان کا مقصد. دوسری چیز کیا تھی؟ اقامت الحجہ علی الناس, لوگوں پر حجت کو قائم کرنا. کس چیز کی حجت؟ قال اللہ تعالی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت 165, رسولا مبشرین و منذرین. رسول جو بھی تھے یہ خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے. تو یہ دیکھ لیں, ابھی ہم نے دیکھا کہ مبشر لوگ نام رکھتے ہیں نا, منذر, مبشر, نذیر, بشیر, اور جیسے نذیرہ نام, بشیرہ نام. تو اس کا مطلب کیا ہے بشر کا؟ کہ انہوں نے اچھی خوشخبریاں دی کہ آگے آپ کے ساتھ پھر جنت ملنے والی ہے, اور اگر اچھے معاملات کرو گے. اور دوسری طرف انہوں نے ڈرایا ان کو کہ اگر تم نے جو ہے وہ آخرت کی تیاری نہ کی, رب سے ملاقات کی تیاری نہ کی, تو پھر جہنم جو ہے وہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے انتظار کر رہی ہے. تو وہ منذرین تھے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ, تاکہ جو ہے نہ ہو اللہ پر کہ کوئی حجت نہ رہے, کہ لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, کہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اب اللہ پر وہ الزام نہیں دھر سکتے, وہ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کسی نے بتایا نہیں تھا کہ ہمیں یہ غلط کام نہیں کرنے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ جو ہے غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو اللہ کی جو یہ دو صفات ہیں یہ بہت اہم ہیں, ایک عزیز اور دوسری جو ہے حکیم کی.
کہ اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے، وہ جو چاہے فیصلے کرے، اور وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کا بھی عمل اور اختیار رکھتا ہے، اور اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ جس نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جو ہے وہ رسولوں کو بھیجنا ہے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ تو اکثر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کویسچن پیپر آپ پیپر میں دے دیں جو پڑھایا نہ ہو یا کہا نہ ہو، تو بچے کہتے ہیں یہ تو آؤٹ آف پیپر، یہ آؤٹ آف سلیبس ہے، آپ نے یہ بتایا ہی نہیں تھا، یہ پڑھایا ہی نہیں تھا۔ پیرنٹس کو بچے کہتے ہیں آپ نے تو یہ پہلے بتایا نہیں تھا کہ یہ ایسے کروں گی تو یہ جل جائے گا کھانا، یا یہ دروازہ بھی لاک کرنا ہے، یا یہ کہ گاڑی چلائی تو آپ نے یہ والی چیز تو سمجھائی نہیں تھی، وہ لاک لگانا یا وٹ ایور۔ تو ہم حجت بازی کرتے ہیں، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، عذر پیش کرتے ہیں نا۔ تو یہ ہے مقصد بھیجنے کا۔ اور قال اللہ تعالی سورۃ طٰہٰ آیت 135 وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے، بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، کہ ان کو عذاب سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیتے رسول بھیجنے سے پہلے، لقالو، تو وہ کہتے ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلتا الینا، لولا ارسلتا الینا، کہ آپ نے ہمیں رسول ہماری طرف کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک من قبلی، تو ہم کیا کرتے کہ رسول کو فالو کرتے، تیری آیات کو فالو کرتے، من قبل ان نذل و نخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ تو ذلیل ہونا اور خزیون، ایسے عذاب اور رسوائی کو کہتے ہیں کہ دور سے کسی کو دیکھ کے پھر عبرت اسے ہوتی ہے، خزیون۔ تو یہ دو طرح کے عذاب کا ذکر ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ کہ اس وقت لوگ کہیں گے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا، تو اسی وجہ سے آج امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہ اب ہم نے لوگوں کو اللہ کے دین کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہے، کیونکہ ہمارا اب مقام کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو اس لیے جس کو نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتی ہو اور بدی سے منع کرتی ہو۔ تو میرا اور آپ کا مقام بھی بہت بلند مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے اسی مشن کو آگے بڑھانا ہے جو نبیوں کا مشن ہے، جو بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ سیدھے رستے سے بھٹک جاتے ہیں جو لوگ، انہیں سیدھا رستہ دکھاؤ تو کوئی بات بھی ہے۔ کل جس کا اعلان کیا تھا کوہ صفا پہ آقا نے، آج بھی وہ سچائی لوگوں سب سے بڑی سچائی ہے۔ اور بخاری مسلم کی ہمیں روایت بھی یہ پتہ چلتی ہے کہ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرَ مِنَ اللَّهِ، تاکہ تم میں سے جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ عذر جو ہے وہ پیش نہ کر سکے، یعنی کسی کو بھی یہ محبوب نہ ہو کہ بس وہاں پہ پھر وہ عذر پیش کر رہا ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے باس اللہ المرسلین مبشرین و منذرین، رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر جو ہے وہ بھیجا۔ اور تو پہلا اس کا مقصد کیا تھا رسولوں کو بھیجنے کا؟ دین حق کی تعلیم۔ دوسرا مقصد کیا تھا؟ ہاں، حجت تمام کرنا۔ اور تیسرا مقصد جو ہے وہ ہے لِإِصْلَاحِ النُّفُوسِ و تزکیہ، پیوریفیکیشن، اور قلب سلیم، یعنی ہمارے دل جو کہ شرک کی آلودگیوں میں، گناہوں میں، دوسری چیزوں میں ہیں، تو انہیں جو ہے ان کا تزکیہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت سورۃ الاعراف میں آیت 176 میں، جس کی شروع میں آپ نے تلاوت بھی سنی، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس تو ان کو سنا قصے، تو سنا ان کو کہانیاں، شاید کہ یہ غور و فکر کریں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب آپ دیکھیں یہ آرڈر کا صیغہ ہے، تو قصص الانبیاء اسی لیے نام جو ہے یہ رکھا گیا کہ اللہ کے نبی کو آرڈر دیا جا رہا ہے، یہ آرڈر کا صیغہ ہے، پس تو ان کو کہانیاں سنا پچھلی قوموں کی، پچھلے نبیوں کی، شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ تو آج میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ قصے، کہانیاں
ان کو قرآن سے سمجھیں اور پھر ہم نبیوں کو اپنا رول ماڈل مشعل راہ بنائیں اور پھر اپنے بچوں کو سنائیں. آپ میں سے کون کون دادی، نانی، امی، پھپھی، خالہ، بہن آپ یہ قصے سناتے ہیں، یہ کہانیاں سناتے ہیں قرآن سے کے اندر ڈوب کر، قرآن کے اندر سے؟ تو معاذ کے ساتھ یہ طے تھا کہ پہلے تو پڑھایا تھا کہ پھر سے تفسیر اور قرآن شروع کرنا ہے. تو چیزیں چلتی رہیں. تو ایئرپورٹ پہ جب مجھے چھوڑا تو ٹائم جہاز میں رہتا تھا بھی، مطلب اندر جو جاتے ہیں بورڈنگ کے لیے، تو کہنے لگا ماما میرا قرآن شروع کر لیں. مطلب اس کو یاد تھا وہ بات. تو ہم پھر وہاں بیٹھ کر کافی پی اور ساتھ میں نے سورت فاتحہ جو تھی نا اس کو ایئرپورٹ میں جو ہے پڑھائی. کہنے لگا ماما سٹارٹ تو ہم کر لینا ایٹ لیسٹ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یعنی میں بھی، آپ بھی، جیسے اس دفعہ ہمارا استقبال رمضان کا جو پروگرام بھی ہوا تو اس میں کہ استقبال کیسے کرے، کون سی آیات ہیں اور کون سی احادیث ہے، کون سے واقعات ہیں، یہ سب بھی ہیں، یہ سب بھی آئے ہمارے سامنے. اور آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پر موجود بھی ہے کہ رمضان وی این گائیڈ بورڈ وغیرہ جو بنانا تھا ہمارا، تو زندگی کا ہم نے وی این بورڈ بنانا ہے، رمضان کا بنانا ہے اس سال کا. جب ہم اپنا کوئی وی این اور گول طے کر لیتے ہیں نا، پھر آپ ٹریک کے ذریعے اس کو حاصل کرتے ہیں. وہ وزن کا کم کرنا ہو، وہ جاب پہ کسی ایک مقام پر پہنچنا ہو، وہ گھر کسی خاص جگہ پہ لینا ہو، وہ ڈگری میں ہائیسٹ لیول پہ آپ جانا چاہتے ہیں، یا کھانے میں آپ اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں، یا کپڑے سینے میں. تو ضرور مجھے اور آپ کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ نبی جو تھے، انبیاء جو تھے، وہ کس چیز میں انہوں نے ایکسل تھے، کس چیز میں انہوں نے ٹاپ کیا، ان کا کردار کیا تھا، ان کو اپنا رول ماڈل بنانا. اب آپ دیکھیں کہ نام ہم نے رکھے ہیں نبیوں کے، صحابہ کے، صحابیات کے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کردار نہیں ہے جس کی وجہ سے اب سچ نہیں ہے ہمارے پاس، جس کی وجہ سے ایمانت نہیں ہے، عدل نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، دوست کے اندر وہ دوستی نہیں ہے، بے وفائی ہے، میاں بیوی کے وہ تعلقات نہیں ہیں، والدین اور بچوں کے وہ کردار نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ ہلکی آواز میں بات کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو پچھلے نبیوں کے قصے سنائے جائیں. کیوں سنائے جائیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے مطیع تھے اپنے والدین کے. حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے بہترین عبادت گزار تھے، شکر گزار تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شکر گزار بندوں میں وہ سب سے ٹاپ پر تھے. ان کا روزہ سوم داؤدی کتنا مشہور ہے، ان کی نماز کتنی مشہور ہے کہ وہ انہوں نے اپنے گھر میں جیسے کہتے ہیں ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ گھر میں کوئی ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ہمارے گھر میں کوئی اللہ کی بندگی نہ کرنے والا ہو. ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر اور بندگی کرنے والا ہو. تو مجھے اور آپ کو اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ کی عبادت کتنی یاد رہتی ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں تو شکر گزار تھے، ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ شکر، نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے. تو صفات ان کی، اور سارے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخیار تھے، مصطفین، چنے ہوئے تھے. اور مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے کیسے چننا کسی کو، اس کی پاکیزگی کی وجہ سے چننا. آپ جاتی ہیں نا یہاں پہ کچھ تو فروٹ سبزی بندی بھی ملتی ہے، چھیڑ نہیں سکتے، جو قیمت مقرر ہے ویسے لے لی. کچھ میں آپ کو چن کر لے سکتے ہیں. آپ پھر دیکھتی ہیں کہ رنگ کیسا ہے، فریش ہے، خراب تو نہیں ہے، تو آپ اندر سے چیزیں نکالتی ہیں، چنتی ہیں اس کی عمدگی کی وجہ سے. تو یہ جو ہے نا مصطفیٰ، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی پاکیزگی، طہارت، ان کے نفوس کی، ان کے قلوب کی اللہ نے ان کو چنا. تو اے نبی ان کو یہ قصے سنائیے. اور سورت ہود آیت 120 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم جو ہے آپ کو یہ سب جو کہانیاں سناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علیکا کا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. انباء الرسل، سارے رسول جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے. ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ یہ قصے کہانیاں تیرے دل کو جو ہے ثابت قدم رکھے. تیرا دل اداس ہوتا ہے نا
کہ اہل مکہ تجھے جادوگر، کاہن، دیوانہ، مجنون کہتے ہیں. تیرا دل اداس ہوتا ہے نا، تجھے دیکھ کر یہ رخ بدل لیتے ہیں. تیرا دل اداس ہوتا ہے نا، یہ تیرا انکار کرتے ہیں. تو میں بتاؤں کہ پچھلے نبیوں پہ کیا گزری. آج آپ کو بھی، جیسے وہ ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے اسکول میں لوگ بلی کرتے ہیں نا، تو آپ میں سے بھی کوئی پردہ کرتا ہے، کوئی سکارف لیتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی داڑھی رکھتا ہے، کوئی حق بات کرتا ہے، کوئی اللہ سے لوگوں کو ڈراتا ہے، اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، تو لوگ بلی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں آج بھی. تو یہ پچھلے قصے کہانیاں جو نبیوں کی ہیں سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے دل مضبوط ہوں، ہمیں صبر اور استقامت آئے، ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ اور ما نثبت بہ فؤادک. فؤاد کس کے لیے آتا ہے؟ دل کے لیے آتا ہے. دل کے لیے قلب بھی آتا ہے، دل کے لیے افئدہ اور فؤاد بھی آتا ہے. تو یہ جو ہے نا جذبات کے مرکز کو کہتے ہیں، جذبات کا مرکز. تو دل جو ہے وہ کہتے ہیں نا، دھڑکتی دیکھتا ہوں جب کوئی شے اٹھا لیتا ہوں دل سمجھ کر. تو تیرے دل کو مضبوط کرے. وجاءک فی ھذہ الحق، اور آ گیا تیرے پاس حق، یہ حق جو اللہ نے بھیجا. یعنی اللہ نے جو رسولوں کو کتابیں دی اور ان کو جو ہے وہ صحائف دیے، اور بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ وجاءک فی ھذہ الحق. اس میں حق آ گیا قرآن مجید میں. تو حق، قرآن کیا ہے؟ الحق ہے. قرآن کیا ہے؟ وہ موعظۃ، واز ہے. ایسا واز جس سے دل میلٹ ہونے لگے، ایسا واز جو دلوں پہ اثر کرے. وذکریٰ، سبحان اللہ، وذکریٰ للمؤمنین. اور یہ ذکر جو ہے، یہ جو تذکیر ہے نا، یہ صرف اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے. تو دل جو ہے، ان کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. کوئی بھی ڈپریشن میں ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر دل کو سکون چاہیے تو پھر قرآن کی طرف آئیں، اللہ کے رسول کی سیرت کی طرف، نبیوں کے واقعات کی طرف آئیں کہ یہ فائدہ دیتے ہیں. اور آیت سورۃ البقرہ کی آیت 213 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے، کہ سارے لوگ جو تھے وہ ایک امت تھے. سارے پہلے کیا تھے؟ کان الناس امۃ واحدہ، ایک امت. اور فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے ان کے پاس نبیوں کو بھیجا. نبی کیسے تھے؟ مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے. وانزل معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ ایسی کتاب نازل کی، بالحق، جو حق تھی. اللہ حق ہے، رسول حق ہے، اور کتاب جو تھی وہ حق تھی. لیحکما، تاکہ وہ ان کے درمیان قاضی، جج کا کام کرے، حکم، تاکہ ان کے درمیان فیصلے کرے. بین الناسی، لوگوں کے درمیان کس چیز کے فیصلے؟ فی مختلفوا فی، جب ان میں آپس میں اختلاف ہو. تو اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب بھی اختلاف ہوتا ہے میاں بیوی میں، دوستوں میں، تو لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن کی طرف نہیں آنا چاہتے. جیسے میاں بیوی میں کوئی بتا رہا تھا کہ ہمارے بڑے حالات خراب ہیں، میاں خود بھی دین کا کام کرتے ہیں. جب کہا کہ اسکالر سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں. بیوی کہنے لگی، میں نے کہا جس اسکالر کا آپ نام لیتے ہیں نا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اس کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ غلط ہے جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں. تو کہنے لگا کہ نہیں، ناراض ہو گیا آگے سے. تو قرآن مجید جو ہے وہ سر شادی کے وقت سر پہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے. سر کے قرآن کے نیچے سے دلہا دلہن کو گزارتے ہیں نا. قرآن مجید جو ہے جب مرتے ہیں نا، مر جاتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں کہ اب اس کے راستے کے لیے نا اتنے سپارے. اس لیے نہیں ہے قرآن نازل ہوا. قرآن اس لیے نازل ہوا کہ زندگی اس کے مطابق گزارے، اور اگر آپس میں کوئی جھگڑا یا مسئلہ یا گائیڈنس یا رہنمائی کی ضرورت پیش آئے تو قرآن کے مطابق فیصلہ کیا جائے. تو یہ نبی یہ پیغام دے رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. تو جو کچھ بھی انہیں دیا گیا تھا، بینات ان کے پاس تھی، روشن نشانیاں تھی، اس کے بعد لوگوں نے آپس میں جو ہے وہ جھگڑا کیا، اختلاف کیا. کیوں؟ اس کو آپ سرکل کر سکتی ہیں، بغیم بینہم، آپس میں بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، اپنی منمانی کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی پوجا کی وجہ سے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. پس پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان لوگوں کو جو ایمان لائے
اور جو اختلاف کر رہے تھے، یعنی اللہ نے حق کے ذریعے اپنی اجازت سے ان کو رہنمائی کی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ رہنمائی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ہدایت ہے نا، یہ بن مانگے نہیں ملتی. یعنی جہاں تک روٹی، پانی، کپڑا، بارش، سورج کی روشنی، اللہ یہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو سب کو دیتا ہے. سورج جب چمکتا ہے نا تو اللہ کی یہ جو سورج کی کرنیں ہیں نا، مسلمانوں پہ بھی غیر مسلمانوں پہ سب پہ جو ہے وہ پھوٹتی ہیں. جب اس کی بادل رحمت کا بارش برستا ہے تو بھی اپنوں پہ، غیروں پہ، آبادی پہ، ویرانوں پہ، سب پہ برستا ہے. یہ جو دنیا کی نعمتیں اور رزق ہے یہ سب کے لیے عام ہے. لیکن جو ہے یہ جو ہدایت کا جو علم ہے نا، یہ صرف اس کو فائدہ دیتا ہے جو خود چاہتا ہے. اور اس میں سورۃ الرعد کی بڑی خوبصورت مثال ہے، آیت نمبر 17 ہے کہ یہ جو پیغمبر علم لے کر آئے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے ہونے والی بارش سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے کہ انزل من السماء ماء، کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی. یہ جو پیغمبرانہ علم ہے، یہ جو قرآن کا علم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان سے ہونے والی بارش. فسالت اودیتم بقدرہا، تو ہر جو ندی نالا تھا نا اپنی وسعت کے مطابق وہ پانی لے کر بہنے لگا. تو یہاں پہ جو یہ ندی نالے سے مراد دل ہیں، انسان کے نفوس ہیں. تو ہر ندی نالے کے اندر، ہر انسان کے دل اور دماغ کے اندر جتنی وسعت قلبی تھی، جتنا اس کا ظرف اچھا تھا، زمین بنجر نہیں تھی، زمین زرخیز تھی، تو اس علم کو لے کر جو تھا زندگی گزارنے لگا. کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ فسالت اودیتم بقدرہا فاحتمل السیل زبدا رابیا، کہ یعنی وہ جو سیلاب تھا اس کے اوپر بہت سا وہ جھاگ آ جاتی ہے، پھولی ہوئی چیز کے لیے آتا ہے نا جھاگ، اور وہ کانٹ چھانٹ اور وہ خسو خاشاک وغیرہ. تو سیلاب بنتا ہے اور اوپر بڑی چیز نظر آتی ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ یعنی اس آیت میں پوری میں یہ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ دین کو قبول کرتے ہیں اور عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ کے دل دماغ بنجر ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس سے حاصل نہیں کرتے. تو پیغمبرانہ علم جو ہے یہ آسمانی بارش کی طرح ہے. اور مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ بڑا متاثر کرتا ہے کہ جو اپنی اصلاح خود نہ چاہے نا، پیغمبر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور بہت سے گھروں میں والدین پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پکڑ پکڑ کر بھی کریں، لیکن وہ کسی اور طرف نکل کر جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہمارا اگلا سوال ہے کہ کیا جنوں اور فرشتوں میں سے بھی نبی ہوئے؟ تو قال اللہ تعالی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے الا رجالا، سب کے سب مرد تھے. تو رجل جو ہے، ایک رجل ہوتا ہے، ایک رجل ہوتا ہے نا، تو یہ آدمی کے لیے کہتے ہیں رجل. نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کی ہم نے. تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیجئے کہ وہ سارے کے سارے جو تھے وہ مرد تھے. یعنی کوئی بھی جنوں میں جو ہے وہ رسالت ان کو نہیں دی گئی، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی فرشتے کو رسول بنایا گیا. انشاءاللہ ہم آئندہ کل جو ہے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا تھی، اس کی حکمت کیا تھی. ہم یہ سورۃ النحل آیت 43 کے بعد اگلا سوال ہے کہ انبیاء اور رسول کا انتخاب کون کرتا ہے؟ یہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، آج کے دور میں بھی لوگ انکار کر کے تو ایسے آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یصطفی، اللہ ہے جو کہ چنتا ہے پاکیزگی کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے، عمدہ چیز کو دیکھ کر، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، رسولن، رسول، و من الناس، اور لوگوں میں سے.
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی منتخب کیا کس کو؟ رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر، پیغام دینے والا بنا کر، جو ہے کہ جو ہے وہ یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ منتخب کرتا ہے انسانوں میں سے بھی، فرشتوں میں سے بھی پیغام دینے والا بھیج کر. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور بصیر ہے. اب یہاں پہ یہ آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ انسانوں میں بھی رسول اور فرشتوں میں تو آپ کو ابھی میں ساتھ ہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور فرشتوں میں سے رسول نہیں بنائے. تو آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ شروع میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ رسول کے معنی کے اندر رسول کا لفظ قرآن میں فرشتوں کے لیے بھی آیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، جبریل علیہ السلام، اور پھر انسانوں کے لیے بھی آیا ہے. اور بے شک اللہ سنتا، خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. سمیع اور بصیر باب فعیل میں کے وزن پر یہ مبالغے کے صیغے ہیں. اور آج کا ہمارا جو سوال ہے 8واں، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے کتنے رسول بھجوائے؟ تو کتنے رسول بھجوائے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے؟ اونچا بولے. 1,24,000. اس سے بھی زیادہ. اچھا یہ آیت دیکھتے ہیں یہ کیا کہتی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اور ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے لوگوں میں، قوموں میں، من قصصنا علیک، جس کے قصے اے محمد ہم نے آپ کو سنائے، ومنہم، اور ایسے بھی تھے، من لم نقصص علیک، جن کے قصے آپ کو نہیں سنائے. تو قرآن مجید میں کتنے رسول اور پیغمبروں کا ذکر ہے، یا ہمیں حدیث واقعات سے کتنے لوگوں کا پتہ چلتا ہے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلی کلاس میں کل انشاءاللہ یہ دیکھیں گے. اور رسول پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ رسول پر ایمان کس طرح جو ہے ہماری سیرت اور کردار جو ہے اس کے اندر ایک انقلاب جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. اور رسول پر جو ایمان لانا ہے اس میں جو ہے مجھے اور آپ کو کیا محنت کرنی ہے، کیونکہ ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب انسان کا یقین جو ہے اس درجے پہ پہنچ جائے کہ انسان کا عمل جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے. تو میری بہت پیاری بہنوں، اس کے ساتھ ہم آج کی یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اختتام کرتے ہیں. اور ضرور میں اور آپ سوچیں کہ قصص الانبیاء کا یہ جو پروگرام ہے اس کو ہم کیسے کامیاب کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے دعائیں چاہیے، اور کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی کوششوں کو قبول کر لے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ انشاءاللہ مینجمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے اپنی حاضری بھی لگانی ہے، آپ نے ویکلی ٹیسٹ بھی کرنا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کا مقصد اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرنا ہے کہ گہرائی پیدا ہو اور ہمارا علم جو ہے اس میں اضافہ ہو. جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل صالح کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.